ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے ایک گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی، ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے، لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں. اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، 2021 کی گرمیوں میں. اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا. یعنی حسین حقانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں، اور ہائر کیا جنرل باجوہ نے، اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی. اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین حقانی کی. واز اٹ اے فارمل ہائرنگ تھی ان کی یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو ابھی پتہ چلا چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گورنمنٹ نے فورن آفس کے نیچے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا پچھلی 21 کی اکتوبر میں، اور جب سے یہ سازش شروع ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ایک CIA کا بھی کوئی آدمی تھا، تو ہمارے دور میں ہائر ہوا ہوا تھا ایز لابیسٹ. تو وہ میرے اگینسٹ کام کر رہا تھا امریکہ میں. تو یہ جو ڈونلڈ لو کا آخر میں ہوا، یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا، یہ ادھر سے ہوا تھا. اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا کیا، کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں جنرل فیض کو چاہتا ہوں آرمی چیف. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیوں یعنی 21 کی گرمیوں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں 22 کی نومبر میں کون بنے گا. تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے، جو جنرل فیض کی جگہ جنہوں نے بننا تھا. مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی. تو آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا. اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے، شہباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے. اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو چیزیں سٹیپس لیے گئے، وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور MQM جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ، ان کو کیسے وہاں دھکیلا گیا. شاہ زین بگٹی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ، اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہو گیا. تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ہٹانے کا. اچھا ہاں صاحب، جنرل ایکسٹینشن کی باجوہ کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے ان کی؟ دیکھیں جب ایکسٹینشن ہو گئی نا، تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے، ایک بعد میں تھے. جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو ووٹ پاس کروایا اسمبلی کے اندر، ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا اور نون لیگ کو خاص طور پہ آن بورڈ لیا، تو میرے خیال میں تب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان کی، اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے. یہ ہمارے دور کے نیب کے کیسز نہیں تھے، یہ 95% ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے. اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، شہباز شریف کا داماد ان کے دور میں بھاگا. تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے، پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے. تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب بھول جائیں. اور NRO کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑیں، یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا. ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹے. اچھا ہاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے، تو آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوا کہ اپوزیشن اس کو جنرل باجوہ صاحب کو کیوں ووٹ دے رہی ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا. ہاں یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن مل گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا رہا. حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے، لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری طرح سوچ رہی ہوگی. اس کا اسٹیک پاکستان میں ہے. اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن کی جنگ کے خلاف. کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے اسٹیکس باہر ہیں، ان کے گھر باہر ہیں، ان کے علاج باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے. تو ان کا تو اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے. جو دو بڑے خاندان ہیں جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں. وہ انڈیکیشن یہی دیتے رہے کہ ہاں میں بھی یہی ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہیں یہ مجھے ہمارے سے بولتے رہتے ہاں تھے. صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے کل بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں آپ کے ماضی سے متعلق کچھ باتیں کی.
تو اس کے اور ان کے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی کچھ خاصی انفارمیشن مارکیٹ میں تھی، آپ کو اس قسم کی اطلاع تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آخری میٹنگ تھی، یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی، اگست کی میٹنگ ہوگی یا اگست کے قریب ہم آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے. تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس، ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا میں تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا، میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا. تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا ہوں، رحمان اور رحیم ہے. لیکن میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ تو یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملک کی دفاع، یہ ملک کی دفاع ہو رہی ہے. تو میں تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا، وہ ایک ہمیں ہٹانے کے لیے جیسے ہمیں ہٹایا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا. میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندر ایک غصہ آیا، لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی. تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتہ چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی. جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیسی پہ چلتے رہے، اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی، انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو اعظم سواتی سے کیا، جو شہباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا. اور میرے اوپر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے، اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے خلاف ہے. میری اعظم خان کے ساتھ آڈیو نکل آئی، وہ تو ہمیں صرف ISI کر سکتی تھی. تو یہ شروع ہو گئے کام. یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہے جدھر، آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف. ان کو ختم کرنے کی، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اچھا خان صاحب، یہ فرمائیے کہ ہمارے بڈی صاحب کی بھی خبر تھی کہ جو RTS بیٹھا تھا وہ آپ کے خلاف بیٹھا تھا، جو اب ہمیں خبریں ملتی ہیں. تو شروع سے ہی اسکیپٹیکل تھے، دے ڈیڈنٹ وانٹ یو ٹو ایک بہت با اختیار PM کے طور پر یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا. دیکھیں میں اب جب دیکھتا ہوں نا ماضی میں، تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ اس کو کنٹرول نہ ہو سکے. تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا، میں جب وہاں گیا تو چیف سیکرٹری تھے، میں جب کیمپین کرنے گیا 2018 میں، تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز